بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز ہے ان والدین کے لیے جو شادیوں کے بعد اپنی بیٹیوں کو خاوند کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ وہ والدین پورا سنیں۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ نبی پاک کی لختے جگر حضرت بی بی فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمانے لگی، رنگ ان کا گڑا ہوا، آنکھیں ان کی رو رو کے تھکی ہوئی، محبوب کی شہزادی در رسول پر آئی اور آ کے نبی پاک کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یا رسول اللہ، آج میں بہت الجھن میں ہوں، آج میں بہت پریشانی میں ہوں۔ نبی پاک نے جب اپنی لختے جگر کو اس قدر پریشانی میں دیکھا تو آپ بھی پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، تو کیوں پریشان ہے؟ کیا بات ہے؟ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بات بڑھ گئی اور حضور مجھ سے علی ناراض ہو گئے۔ ان باتوں میں سے شاید کوئی بات علی کو بری لگ گئی اور علی میرے سے ناراض ہیں اور میں اس بات سے بے حد پریشان ہوں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے۔ دیکھیں جی کتنے چکر، 70 چکر۔ بیٹیوں، خاص طور پر یہاں پہ تم لوگوں کے لیے ایک بات ہے، تمہاری جنت اور ماں باپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں، بیٹیوں کی جنت ان کے شوہر کی اطاعت میں ہے۔ میرے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عورت کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ایسی باتیں بتاتا ہے جو غلط ہوتی ہیں، تو اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ چاہے ماں ہی مشورہ دے رہی ہو، چاہے کوئی دوست ہی مشورہ دے رہا ہو، شوہر کے خلاف بھڑکانا بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے 70 چکر لگائے، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں علی کو راضی کر لوں، لیکن حضور علی راضی نہیں ہوئے اور میں یہی خبر آپ کو دینے آئی ہوں۔ اب اس سے اور بڑی کوئی بات نہیں۔ وہ جملے جو نبی پاک نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بولے، دھیان سے سنیے، دھیان سے اس پر غور کیجیے۔ وہ کیا جملے تھے؟ حضور نے فرمایا، فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں، ولیوں، غوثیوں، کتبوں اور ابدالو، گردنیں جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچے کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ تو نے اچھا کیا، تو نے علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض ہوتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے، فاطمہ میں تیرا جنازہ تک نہ پڑتا۔ فرمایا، میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤں، اس سے بڑا فکر کہاں سے لاؤں؟ فرمایا، فاطمہ، میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا، اس لیے کہ تم مولا کائنات کی بیوی ہے، اگر تجھ سے علی ناراض رہتے تو پھر میرے حبیب نے فرمایا، جس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا، بیٹی یاد رکھ لو، کوئی عورت کتنی ہی نمازیں پڑھ لے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھیں، اتنا قرآن پڑھ لے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، اور اللہ اس کی تلاوتیں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ قبول تب کرے گا جب وہ شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب وہ اپنے شوہر کو راضی کرے گی۔ دوستو، بڑے نصیبوں والی ہے سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات حضرت علی تھے۔ فرمایا، فاطمہ، میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی رحلت کے بعد حضرت علی نے حضرت بی بی فاطمہ کو لمحہ لمحہ یاد کیا، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ وہ عورت تھیں جو خاتون جنت تھیں اور آپ نے ان کی جدائی کا غم بے حد مشکل سے برداشت کیا۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے، والدین اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی ان کے خاوندوں کے خلاف مت بھڑکائیں، اور بیویاں بھی اسی وقت جنت میں داخل ہوں گی جب وہ اپنے شوہروں کو راضی کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے اس کنٹینٹ کو اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔